وہ فرعون جسے لگتا تھا کہ میری سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن جب وہ وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر چلے اور پیچھے سے فرعون اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماننے والے، اس پر ایمان لانے والوں کو ختم کرنے کے ارادے سے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو تھے ان کے پاس کوئی اتنا ہتھیار نہیں تھا، لاؤ لشکر نہیں تھا، لیکن اس کا ایمان خدا پر تھا، اس کا ایمان اللہ پہ تھا، لیکن انسان تھا، گھبرا گیا۔ جیسے ہم اور آپ ہیں، انسان ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، لیکن ہمارا بھی ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ بھی انسان تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، فرعون ہمارے پیچھے ہے اور آگے تو دریا ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں نظر میں آ رہا ہے، مجھے اب لگتا ہے کہ اب ہم لوگوں کا آخری وقت ہے، اب ہم لوگوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس لاٹھی کو دریا پر دے مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دریا میں مارا اور ایک بالکل راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی دریا کو پار کر گیا۔ اور فرعون جسے اپنی طاقت پہ ناز تھا، گھمنڈ تھا، جسے اپنی دولت پہ ناز تھا، جب وہ پار کرنے لگے تو دریا پھر سے آپس میں مل گئے، اور وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا ایک پانی کے اندر ڈوب کر مر گیا، ختم ہو گیا۔ آج موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اس کے نام لینے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، فرعون کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیو اور بزرگوں، آج کے حالات بہت ہی مایوس کن ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا اگر اللہ پر ایمان رہا، اگر اللہ پہ بھروسہ رہا، اگر اللہ پہ یقین رہا، اس بات کا ایمان رہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی حق خدا اس کو مٹا سکتا ہے، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان اللہ تعالی پر مضبوط کرنا ہوگا، اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بن کر دکھانا ہوگا۔ ہمارا اللہ ہمیں ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرتا ہے کہ ہمارے بندے جو 11 مہینے غفلت اور سستی میں گزار دیتے ہیں، ایک مہینہ اگر میری عبادت کرے گا، روزے رکھے گا، تراویح پڑھے گا، تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ مسلمان عیدگاہ میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اعلان کرتا ہے، فرشتوں تم نے کہا تھا کہ انسان کو نہ پیدا کرو، انسان دنیا کے اندر جائے گا تو فساد بچائے گا، قتل و خون اور غارت گری کرے گا، لیکن دیکھو ان ہمارے بندوں نے ایک مہینہ میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بھوک کی اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، اور آج عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ فرشتوں گواہ رہو، میری عزت و جلال کی قسم، میری عظمت کی قسم، میری تقدس کی قسم، آج میرے یہ بندے جب عیدگاہ سے نماز پڑھ کر جائیں گے تو اس طریقے سے جائیں گے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم اور آپ اپنے اس خدا کی ناشکری کرتے ہیں اور پھر سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اگر ہے تو اس بات کی کہ ہم اور آپ سچے اور پکے مسلمان بن کر دکھا دیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر کے ہمارے گناہوں کو پاک اور صاف کر دیا، ٹھیک اسی طریقے سے اب ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ جس طریقے سے ہم رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے، جس طریقے سے ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، رمضان گزر گیا لیکن میرا اللہ آج بھی موجود ہے،
اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھتا رہوں گا، میں اسی طریقے سے اپنے اللہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اگر ہم نے آج بھی اگر اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بن کر دکھا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آج سے اترنا شروع ہو جائے گا۔ آج سے ہمارے سامنے اللہ کی مدد اترنی شروع ہو جائے گی اور پھر سے ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے، اسی طریقے سے جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کر کے دکھائی۔ مسلمانوں کا ایک رعب تھا، ایک دبدبا تھا، لیکن جب ہم مسلمان اللہ کو بھول گئے، رسول اللہ کو بھول گئے، اس کے